درزی شہزادے کی کہانی۔ اس بات پر سلطان دم بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ایک نظر ملکہ پر ڈالی، ایک البکان پر۔ البکان کا چہرہ شرم اور غصے سے لال ببوکا ہو رہا تھا۔ چلا کر بولا، اے بزرگوار، یہ میری توہین ہو رہی ہے۔ آخر ایسا کس لیے ہے؟ میں جو کام کروں سلیقے سے کرتا ہوں۔ والدہ معظمہ سے کہیے کہ مجھے یوں ذلیل نہ کریں۔ سلطان نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، بس اتنا سا ثبوت کافی نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بلا وجہ کے شک کی شکار ہیں۔ خیر، میں اس سے بھی بہتر ایک اور طریقے سے امتحان لوں گا۔ اتنا کہہ کر سلطان کمرے سے نکل گیا۔ ایک گھوڑا منگوایا، لپک کر اس کی پیٹھ پر جا بیٹھا اور ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ سلطان کا رخ ایک جنگل کی سمت تھا، جہاں ایک روایت کے مطابق ایک پری عدل زائدہ کا قیام تھا۔ یہ بات بھی مشہور تھی کہ پری عدل زائدہ آڑے وقتوں میں سب کے کام آتی ہے، بگڑی بناتی ہے۔ اب سے آگے بھی سلطان کے بزرگوں نے اس سے کچھ معاملوں میں مدد چاہی تھی۔ شہر جنگل سے بہت دور نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطان منزل مقصود پر جا پہنچا۔ جنگل کے وسط میں ایک صاف شفاف گھر دیکھ کر ٹھہر گیا۔ ایک پیڑ کے تنے سے گھوڑے کی لگام باندھی اور پکار کر بولا، اے برے وقتوں میں کام آنے والی پری زائدہ، تم کہاں ہو؟ جہاں ہو میری آواز سن کر ادھر آؤ، مدد کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ابھی وہ چپ ہوا ہی تھا کہ ایک درخت کی اوٹ سے سفید براق لباس پہنے، چہرے پر نقاب ڈالے پری نمودار ہوئی۔ نرمی سے بولی، اے سعود، تیری صدا کے جواب میں میں تیرے سامنے ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ سلطان نے اپنی بپتا کہہ سنائی۔ پری نے 2 طوق سلطان کے حوالے کیے، کہا، لے یہ دونوں طوق ان کے سامنے لے جا۔ ان میں جو بھی تیرا بیٹا ہوگا صحیح طوق کا انتخاب کرے گا۔ بس یہی کہہ کر پری لپک جپک درختوں کی اوٹ میں چھپ گئی۔ سلطان نے غور سے وہ دونوں طوق دیکھے۔ دونوں بیش قیمتی ہاتھی دانت کے بنے ہوئے تھے۔ ان پر چاندی سونے کا کام تھا، موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک پر یہ الفاظ کنندہ تھے، عزت اور وقار، اور دوسرے پر یہ الفاظ تھے، مسرت اور دولت۔ سلطان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کون سا طوق بہتر ہے۔ پری غائب ہو چکی تھی، اس لیے مزید کچھ پوچھنے کی صورت بھی ناچار دونوں طوق ساتھ لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی سمت چل پڑا۔ محل واپس آنے کے بعد سلطان نے ملکہ کو طلب کیا۔ آپ بیتی سنائی، طوق ملکہ کو دکھائے۔ ملکہ کا جی اندر ہی اندر خوش ہو اٹھا۔ انہیں یقین تھا کہ اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ سلطان کے حکم پر امتحان کی تیاریاں مکمل کی گئیں۔ تخت شاہی کے سامنے 2 میزوں پر دونوں طوق رکھ دیے گئے۔ سلطان تخت پر جا بیٹھا۔ امراء وزراء صف بصف اندر آئے اور اپنی مقررہ جگہوں پر سر نہوڑے بیٹھ گئے۔ پہلے البکان کو اندر بلایا گیا۔ وہ بڑے کروفر کے ساتھ حال میں داخل ہوا۔ سب کی نگاہیں ایک ساتھ اس کی جانب اٹھیں۔ وہ بڑے انداز میں اینڈتا ہوا تخت شاہی کے قریب پہنچا اور بولا، حضور بزرگوار، آپ نے اپنے فرزند کو اس وقت کاہے کو طلب کیا؟ سلطان نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا، پھر بتایا کہ اے بیٹے، تمہارے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ خود تمہاری والدہ معظمہ بھی شک میں مبتلا ہیں۔ شک کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا، مگر پری زائدہ کی بات اور ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ان سے مدد پائی ہے۔ پری زائدہ نے 2 طوق دیے ہیں، ان میں سے ایک چن لو، بس یہی امتحان ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اس امتحان میں پورے اترو اور شک کا منہ کالا ہو۔ البکان نے ایک ایک کر کے دونوں طوق دیکھے۔ پل بھر کو کسی سوچ میں کھویا رہا، پھر یوں گویا ہوا، اے باپ جان،
میں آپ کا فرزند ہوں، آپ کا فرمان میرا ایمان ہے، تعمیل حکم میں ایک توق چنے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک توق اٹھایا جس پر مسرت اور دولت کے الفاظ کنندہ تھے۔ سلطان نے وہ توق غور سے دیکھا، پھر اسے اس جگہ پر رکھ دیا اور عمر کو طلب کیا، حکم صادر کیا۔ عمر آیا، غمگین اور پریشان رو، آنکھوں میں درد بھرا ہوا، چہرہ بے خوابی کے باعث ستایا ہوا۔ اہل دربار کا دل اسے دیکھ کر پسیج گیا۔ عمر نے تخت شاہی کو بوسہ دیا، پھر پوچھا، اس بد نصیب کو کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ سلطان نے پھر وہی بات دہرائی کہ جا اور ایک توق چن لے۔ عمر آگے بڑھا، ایک نظر دونوں پر ڈالی اور وہ توق جس پر عزت اور وقار کے الفاظ کنندہ تھے اٹھا لیا۔ دکھ بھرے لہجے میں بولا، اے بزرگوار، مجھے زندگی کا جو تجربہ ملا ہے اس سے یہ بھید مجھ پر کھلا ہے کہ مسرت اور دولت کے لیے آدمی ایمان بیچ دیتا ہے، سو میں نے اس کی طرف سے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں۔ البتہ عزت اور وقار نہ چرایا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے، سو میں نے اسی کا انتخاب کیا۔